بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتان پاکستان میں سلسلہ ادریسیہ کے شیخ امین موجود ہیں، جو کہ وہاں پہ تعلیمات اپنی فرماتے ہیں، اور ان کی تعلیمات سی ڈیز پہ ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور یہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ ان کو بانٹا جاتا ہے، اور ان کے مریدین ان تعلیمات کو سنتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات جو ہیں، ان کا جائزہ اس چینل کے ذریعے لیا جائے گا یوٹیوب کے اوپر۔ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم کے مطابق، اور امید ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن لیکچر میں پہلے بھی سنا ہوگا اس سلسلے کے بارے میں۔ بہرحال ہمارا مقصد ان تعلیمات کی بلا وجہ تنقید کرنا نہیں، بلکہ ان تعلیمات کو ان اسلام کے ان بنیادی اصولوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا بنیادی اصول ہیں۔ تو جو ایسے اصول ہیں اسلام کے، جو کہ بوڑھا ہو یا بچہ، گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا عجمی، ہر مسلمان مرد عورت ان قواعد، ان اصولوں کے بارے میں جانتا ہے اور جاننا چاہیے۔ اور ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے انسان کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ عام سی باتیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی آ کے ہمیں کہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس شخص کی بات کو رد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بڑے مدرسے یا بڑے ادارے سے کوئی اجازت ہو، بلکہ ہر مسلمان کو اس شخص کی بات کو رد کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے بھئی ایسا نہیں ہے، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس قسم کے اور بھی بڑے بنیادی اصول ہیں۔ مثلا کوئی مسلمان بھی اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی نماز 5 وقت ہے دن میں، رمضان کے روزے فرض ہیں، حج کرنا زندگی میں جس کی استطاعت ہے اس کے لیے فرض ہے۔ یہ بنیادی اصول ہیں دین کے۔ تو اسی طرح عقائد میں بھی کچھ اصول ہیں، بنیادی اصول، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ بنیادی اصول ہیں، یہ ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یوٹیوب پہ اور بھی لوگوں نے شیخ امین کی تعلیمات کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے، کچھ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، مگر ابھی تک مجھے ان میں سے کوئی بھی ویڈیو نہیں ملا یا کوئی بھی چینل نہیں ملا جس نے علم کی بنیاد پر، علم کی بنا پر جائزہ لیا ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں جائزہ لیا ہو، بلکہ یہ جو ویڈیو ہیں یہ کوئی ذاتی دشمنی کا اظہار لگتے ہیں مجھے۔ اور میں کیونکہ کسی فرقے یا کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، بلکہ ایک عام مسلمان ہوں، تو اس لیے میں جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے، نہ کہ یہ کہ شیخ امین کی گستاخی بلا وجہ میں کی جائے یا شیخ امین کے مریدین کو ناراض کیا جائے، بلکہ صرف ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں شیخ امین کی، کیا یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال یہی انٹروڈکشن کافی ہے۔ اب ہم سنتے ہیں شیخ امین کا ایک درس جو کہ انہوں نے پچھلے دنوں ہی دیا تھا، ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ درس جو ہے اس کا آغاز کچھ نعتیہ کلام کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد کچھ اشعار پڑھے گئے سلسلہ ادریسیہ کی تعریف میں، جس میں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو ادریسیہ ملا شاہ سے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طریقے کو براہ راست منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ امین اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر اس درس کو سنتے ہیں۔ ہم کو ادریسیہ بھی ملا شاہ سے، ہم کو ادریسیہ
کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا. کائنات کو امین کو کہا کہ تمہارے در پہ جھکایا. شکر کم کرتے ہو. ہوش میں رکھا، قرب میں رکھا، شہر میں رکھا. شکر کم کرتے ہو. کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا. یہ جو پڑھتے ہیں تمہارے پیروں پہ. اے کہا تم کو شہنشاہ بنایا، لوگوں کو جوتے پڑھتے ہیں. پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. کہا ان کو جوتے پڑھتے ہیں، تم کو شہنشاہ بنایا. وَأَمَّا بِذِكْرِ رَحْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو جو تم کو عطا ہو، نیت کرو، فخر سے دے. اس لیے تاثر دیتا ہوں، یہ باتیں چھپی بتاتا ہوں کہ تم کو بھی ان کی طرف میں اضافہ ہو. ان کا دروازہ میرے لیے سب کے لیے کھلا ہے. تم خود ہی ادھر نہیں جاتے، وقتی طور سے ان سے موافقت کرتے ہو، پھر اپنی منمانی کرتے. اپنی مانی چھوڑ دو. غلام مصطفیٰ دل سے بن جاؤ، ان کو دل دے دو. جو چاہو گے وہ بھی ہوگا، جو ناممکن ہوگا وہ بھی ہوگا. اللہ کے بعد انہوں نے فرمایا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. کیا چاہیے؟ شیخ امین کا یہ دعویٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا ہے، یہ بڑا عجیب قسم کا دعویٰ ہے، اور یہ ایسا دعویٰ ہے جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، یعنی کہ ان کے نواسے اور ان کی بیٹیاں اور ان کی ازواج مطہرات یعنی کہ ہماری امہات المؤمنین، یہ دعویٰ خلفائے راشدین، یہ اور خلفاء جو گزرے اور صالحین جو گزرے اور جو صحابہ کرام گزرے، تابعین گزرے، یہ آپ کو دعویٰ ایسا کہیں بھی کسی ایسی شخصیت سے نہیں ملے گا. یہ دعویٰ جو شیخ امین کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در پہ ساری دنیا کو جھکایا، ساری انسانیت کو جھکایا، جنات کو جھکایا، یہ بالکل درست نہیں. اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی بلکہ جانتی بھی نہیں کہ شیخ امین صاحب کون ہیں. یہ سلسلہ فی الحال اور یہ شیخ امین جو ہیں یہ صرف پاکستان ہی میں زیادہ تر جانے جاتے ہیں، یا پاکستانی لوگ جو کہ ملک سے باہر ہیں وہ ہی جانتے ہیں زیادہ تر ان کے بارے میں، اور یہ ایک مخصوص تعداد ہے دنیا میں. تو بہرحال ان کے در پہ کوئی بھی نہیں جھکا ہوا، اور یہ ان کا دعویٰ کرنا اور ساتھ ساتھ اس آیت کا ذکر کرنا جو کہ انہوں نے غلط پڑھی بہرحال یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اعلان کرو. یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی اور ان کو مخاطب کیا گیا اس آیت کے اندر. بہرحال بے شک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس آیت کو اپنے اوپر شیخ امین کا یہ لاگو کرنا بالکل درست نہیں. وہ اس آیت کو اپنے لیے اس کا انتخاب کر رہے ہیں، اپنے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے جو وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص شخص ہیں جن کو منتخب کیا گیا. ساتھ ساتھ شیخ امین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ دوسروں کے لیے بھی کھلا ہے. تو واقعی میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ بہت سے افراد اس قسم کا دعویٰ آئندہ بھی کرنے لگیں گے اور کرنا شروع کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب کیا ہے، جبکہ دراصل یہ دعویٰ بالکل درست نہیں، اور یہ دعویٰ ہمیں کہیں بھی صحابہ کرام وغیرہ سے نہیں ملتا جو کہ سب سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس قسم کا دعویٰ کریں اگر ایسا دعویٰ کرنا مناسب ہوتا اور جائز ہوتا. اسلام بلکہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں ساری تعلیمات دے گئے. اب ان کے وفات کے بعد وہ تعلیمات کسی کے بھی ذریعے ہم تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. وہ تعلیمات ہم تک پہلے ہی پہنچ چکی ہوئی ہیں، اس میں اضافے کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں.